پہ ایک دعوت پہ لبیک کہہ کر ہمارے حوصلوں میں جو اپنے اضافہ کیا ہے، شاید میں اسے اپنے لفظوں میں کیا نہیں، اس کے لیے میں اور اپنے محلے کے تمام بزرگ حضرات، نوجوان، کم عمر بچے ہمارے ساتھ رات تک جگ کر محنتیں کی ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اہل محلہ کے ہر سی شعور فرد کی طرف سے ہم تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس محفل میں شرکت کر کے ہمارے حوصلوں میں مزید قوتیں بخشی ہیں۔ آپ کو میں اطلاع دے دوں کہ ہمارا یہ مقصد محض اب یہ 3 سال کا مختصر سفر اس لیول تک پہنچ جائے گا، میں نے کہیں سے سوچا بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا مقصد اس تیزی کے ساتھ ہمارے بچوں کی ایک کاوش ہے، اس تیزی کے ساتھ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن مجھے اب احساس اس بات کا ہو رہا ہے کہ بہار کی سرزمین میں جنم لینے والا بچہ ہے، اس کے اندر جو ہنریں ہیں، ہمیں اسے پہچان کر اسے صرف سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے سہارا مل گیا یقین جانے کہ شاہین کا پر لگ جائے گا جتنا تیزی کے ساتھ یہ بچے پرواز کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا کہ بہار کے بچوں کی یہ میں نے 3 سال کو صرف آزمایا ہے، اس لیے کہ میری پوری ایجوکیشن بہار میں نہیں، میں بہار میں پڑھا ہی نہیں، سب یوپی کے سرزمین پر پڑھا، علم دین اور علم دنیا دونوں۔ 8 سال تک میں نے سرکاری مدارس میں خدمت کی، اس کے بعد 3 سال تک یہاں جو میں نے اپنے بچوں کو نکھارنے کی کوشش کی ہے، اس سے اس بات کا احساس ہوا کہ بہار کے بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے حالات میں اتنا درد و غبار سے اسے ڈھک دیتا ہے کہ وہ بچہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ ہم کیا کریں۔ اس لیے اسے نکھارنے کی ضرورت ہے، اسے راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، اسے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے دانشوروں کے نیک مشوروں کی ضرورت ہے۔ میں بہت جلد جس طریقے کا جو پروگرام ہوا ہے ایجوکیشن کے تعلق سے، یہ پروگرام ہوا عموماً بات کر رہا ہوں، سرکاری اسکول میں نہیں، عموماً اس طرح کا پروگرام CBSE بورڈ کے کانوینٹس میں ہوتے ہیں، اور ان کا انداز الگ ہوتا ہے، مکتبی تہذیب کے تعلق سے ہوتا ہے، ان کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، ان کا پہناوا بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کم وقت میں صرف چند گھنٹوں کی تعلیم دے کر اپنے بچوں کو اسلامی لباس، اسلامی انداز، اسلامی کلچر اور اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کی تعلیم کر کے آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے بچے انگلش میں بھی اسپیچ کر سکتے ہیں، اردو میں بھی اسپیچ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کلچر پروگرام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قوم کو صرف ایسا ادارہ دیں جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا مہذب انتظام ہو اور باقاعدہ انتظام ہو، تاکہ ہمارا بچہ ابتدا سے ہی اپنے دینی مسائل کو بھی جان لے اور اسے اپنا راستہ بالکل آسان نظر آنے لگے، اسے منزل سامنے دکھائی دینے لگے کہ ہمیں اسی راستے پہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پہنچنا۔ یہی میرا ارادہ اور مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت بہت جلد میں اعلان بھی کرنے والا ہوں، الحنیف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام بہت جلد ایسے اسکول کا بھی انتظام بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کی صرف اتنی مشورہ اور مدد کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جب یہ خبر پہنچے کہ ایک ایسا ادارے کا انتظام ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت دور تک اس کا پرچار یا اعلان نہیں کیا، اپنے اطراف کے لوگوں کو دعوت دی ہے، اپنے محلے کے چاروں طرف کے لوگوں کو، اور میں نے انہیں بلا کر یہ گوشہ نشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر جس دن یہ خبر آپ کے کان تک پہنچے اس دن آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم کچھ کم کر دیں گے اپنے گھر کے خرچات میں، لیکن اپنے بچوں کو اس ادارے سے جوڑ کر اپنے مذہبیات کے تعلق سے، اسلامیات کے تعلق سے، معاشیات کے تعلق سے اور ایجوکیشن کے تعلق سے جو میرا مشن ہے، اس مشن میں آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہو کر ہمارے مشن کو کامیابی کے لیے آپ کا ایک حصہ، یہی ہماری ضرورت اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ الحنیف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اب تک کسی بھی غیر چندے کی وجہ سے یا ایسے عمومی طور پہ کسی کی مدد دے کر کے نہیں ہے، بس چند مشخص اثرات سے یہ چل رہا ہے، لیکن ضرورت اس کی پڑے گی جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا، مولانا آصف صاحب نے بھی بتایا، اور دیگر حضرات یہاں موجود ہے، ماسٹر محمد اظہر صاحب یہاں موجود ہے، جو اشارہ انہوں نے کیا، میں نے اسی لیے انہوں کو انوائٹ کیا تھا کہ آج کے نیک مشورے عوام کے ساتھ ساتھ صرف میرے لیے اتنا کارگر ہوگا کہ ہمیں اس مشورے پر آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ حضرات اپنا نیک مشورہ دیں، اور نیک مشورہ ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی سے بلا کر ہم نہیں لے سکتے۔ آپ ایک کام کریں، ہمارے رضا کا ٹرسٹ کے بہت سارے ممبران یہاں ہیں، کافی کرم یہ ہے، آپ اپنا موبائل نمبر، گاؤں کا نام اور اپنا نام اتنا ضرور دینے کی زحمت کریں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنا گاؤں کا نام، موبائل نمبر دیں، تاکہ آپ کے نیک مشورے لینے میں ہمیں آسانی ہو اور آپ سے نیک مشورہ دینے میں ہمیں پھر آسانی ہو۔ انہیں چند جملوں کے ساتھ میں الحنیف ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور اہل محلہ کے تمام ذمہ دار بچے بوڑھے جوان سب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا آخری پروگرام جو پیش کرنا تھا وہ یہ کہ تقریباً 35 سال تک چکولی کے مڈل اسکول میں اپنی تعلیم کے ذریعے جو خدمت انجام کی ہے ماسٹر محمد اظہر صاحب نے، اور ان کا جو ریٹائرمنٹ ہوا تقریباً 1.5-2 سال پہلے، مجھے جب معلوم ہوا کہ بغیر کسی چوچرا کے کیا اسکول والوں کا یہ انداز ہے، یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الوداعیہ بھی پروگرام نہیں کرتا، ان کا ہے کہ جو الوداعیہ پروگرام ہونا چاہیے تھا، فیئرویل ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو پایا۔ میں نے اسے محسوس کیا اور اپنے نوجوانوں سے شیئر کیا، اپنے بھائیوں سے شیئر کیا، انہوں نے کہا نہیں بالکل ضروری ہے کہ ایسے موقع پہ ضرور ہے انہیں اس الوداعیہ پروگرام کے ذریعے بھی ہم انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہونا کیا چاہیے، میں کچھ نہیں ہوں، ماسٹر محمد اظہر صاحب ریٹائرڈ ٹیچر اسکول مڈل اسکول کے، میں چاہوں گا کہ اپنے والد بزرگوار ریٹائرڈ لیکچرر مسلم انٹر کالج للہ کا بنارس، وہ بھی یہاں موجود ہے، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قرآن شریف یا نماز مصلی تصویر ماسٹر محمد اظہر صاحب کی خدمت میں پیش کر کے، اور ہم تمام لوگوں کی طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں، یہ ہمارے لیے خوشبختی ہوگی۔ اور آپ معزز سامعین کرام، میں بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص وسیم نیّر صاحب جو گیا سے تشریف لائے ہیں، ان کا ایک بات میں نے یہ کہنی تھی، اس لیے میں نے اس مائک کو لے لیا، پہلے آپ سے میں رخصت ہو چکا ہوں۔ انہوں نے ایک افسوس ظاہر کیا، غالباً 25 یا 26 سال اس بستی میں میں نے